کہ جنت مجھے وہاں سے نیچے دکھایا گیا. میں اتنا اوپر چلا گیا کہ جنت جو ہے وہ مجھے بالکل نیچے دکھایا گیا تھا. تو میں نے کیا کیا, وہاں پہ میں نے بہت سارے مقامات دیکھے مشہور دران اسنا بخاطر آمد کہ مقامات بعض مردم رادر آنجا مشاہدہ نمائم. میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب میں وہاں پہ جنت میں کچھ لوگوں کے مقامات دیکھ لوں کہ لوگوں کے کیا کیا مقامات ہیں وہاں پہ. ہاں چون متوجہ شدم مقامات آنہا در نظر آمد. جب میں خوب متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے مقامات بھی مجھے نظر آ گئے کہ فلاں بندہ فلاں مقام ہے, فلاں بندہ فلاں مقام ہے. اسی مکتوب شریف کو بنیاد بنا کے شاہ جہان بادشاہ اکبر بادشاہ نے اسی مکتوب کو بنیاد بنا کے ان کے علماء نے اور جو علماء سو تھے انہوں نے اسی مکتوب شریف کو بنیاد بنا کے امام ربانی صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کرایا کہ دیکھو امام ربانی مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کا مقام دیکھا, فلاں کا دیکھا, اور کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا اوپر گیا ہوں کہ میں نے جنت کو نیچے دیکھا. میں اوپر تھا اور جنت کو نیچے. بعد میں امام ربانی صاحب اس کی جواب پھر بتاتے ہیں کہ کیا جواب دیا ان کا. ہم اچھا میں نے وہاں پہ دیکھا وان اشخاص رانیز دران محال دید, میں نے ان بندوں کو بھی اسی مقام میں دیکھا, مقامات بھی ان کے دیکھے اور ان بندوں کو بھی دیکھا. اعلیٰ تفاوت درجاتہم مکانن و مکانتن و شوقن و ذوقن, میں نے دیکھا کہ ہر ایک کا درجہ الگ الگ تھا, مکان بھی الگ الگ تھا اور مکین بھی الگ الگ تھا, اور شوق بھی جس کا زیادہ تھا اور ذوق جس کا زیادہ تھا. سب کو میں نے دیکھا کہ کون کہاں ہے, کتنے پانی میں کون کڑا ہے. بس میں نے یہ تو پہلے مرتبہ عروج ہوا. مرتبہ دوم بعض عروج واقع شد, دوسرے دفعہ پھر میرا عروج واقع ہوا. مقامات مشایخ اعظام و ائمہ اہل بیت و خلفاء راشدین, میں نے دیکھا وہاں پہ مشایخ اعظام کے مقام, اہل بیت کی اماموں کے مقام جو 12 امام ہیں ان کے مقامات میں نے دیکھے, اور خلفاء راشدین کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی کرم اللہ وجہہ, میں نے وہ دیکھا. وہ مقامی خاصی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مقام تھا اسے بھی میں نے دیکھا. اب یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جو بندہ جس کا مقام دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس مقام سے اسے فوق جانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے فلاں کا بلڈنگ دیکھا ہے, اوپر سے میں نے دیکھا تو مقصد یہ ہے کہ میں ان سے اوپر ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر امام ربانی مجھے ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے مقام کو دیکھا ہے تو پھر معنی کیا ہوا کہ آپ ان کے مقام سے فوق چلے گئے نا, تو تب انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو اسی مکتوب شریف کو انہوں نے اٹھا کے کہا کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ مقامات جو ہے فلاں کے ہیں, فلاں کے ہیں, فلاں کے, تو معنی یہ ہوا کہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے مقام سے بھی فوق ہے, تو حضرت عمر کے مقام سے بھی فوق ہے, علی عثمان کے مقام سے بھی فوق ہے, اور پھر چلتے چلتے تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بھی فوق کا دعویٰ کر لیا. یہ تمہارا مکتوب تو یہی کہہ رہا ہے, اور اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو مکتوب تو یہی کہہ رہا ہے. بعد میں آپ مبارک نے جواب بھی دیا ہے. اچھا وہ ہم چنے مقامات سائر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول علی التفاوت, اور میں نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے مقامات بھی ان کے درجوں کے مطابق میں نے دیکھے. معنی یہ ہوا کہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام انبیاء اور رسول سے بھی فوق گیا ہوں مقامات. ہاں وہ مقامات ملائکہ ملاء الاعلیٰ, اور میں نے دیکھا کہ ملائکہ ملاء الاعلیٰ جو عرش کو اٹھانے والے ملک ہیں, حضرت یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, فوق محدد مشہود گشت عرش عظیم شان سے فوق میں نے سب کے مقامات دیکھے. وہ فوق محدد آن قدر مقدار عروج واقع شد کہ از مرکز خاک تا محدد یا اندک کم ترزینا, مجھے عرش عظیم شان سے اتنا فوق عروج واقع ہوا جیسے بندہ زمین سے عرش تک جاتا ہے نا, اتنا عرش عظیم شان سے میں فوق گیا ہوں یا تھوڑا اس سے کم, یعنی اتنا مجھے. اور 500 سال کا سفر ہے زمین سے آسمان تک, اور پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان, اور پھر تیسرا, اور پھر چوتھا, اور پھر اس کے بعد جتنی آسمانوں کا پہلے زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک جتنا مسافت ہے اتنا ہی 7ویں آسمان سے عرش عظیم شان تک مسافت ہے. بلکہ 50,000 عام 50,000 سال کا رستہ ہے, 50,000 سال کا رستہ ہے. اسی لیے تو مشائخ کہتے ہیں نا کہ تصوف اور سلوک جو ہے یہ عقل اور نظر کے مطابق نہیں ہے. 50,000 سال عمر کس کا ہے اگر وہ چلتے رہے, نہ سیڑھی ہے, نہ تار ہے, نہ کوئی کچھ ہے, لیکن یہ اس کو کہتے ہیں سیر روحی. اللہ رب العزت نے ان کی روح کو یہ سیر کرا دیا ہے. تو مجھے اتنا فوق مقام میں عروج ہوا
وتا مقام حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاخر منتہی شد. میں جب گیا آخر میں نے دیکھا حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا مقام تھا. مجھے وہاں تک ہی میرا انتہا ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے فوق ہے. نہیں، مجھے سارے مقامات دکھائی دی گئی. پھر اس کے بعد آخر میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کا مقام دکھایا گیا اور وہاں تک مجھے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. وہ فوق آن مقام چند از مشائخ بودند. میں نے دیکھا کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے مقام سے بھی فوق چند مشائخ کا مقام تھا، بلکہ در ہمان مقام بافوقیت قلیلہ، بلکہ اسی مقام میں تھے لیکن تھوڑے سے آپ سے مقام میں تھوڑا اونچے تھے. وہ کون تھے؟ مثل شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ ابو سعید خراز. ان دونوں کو میں نے دیکھا کہ آپ مبارکین کا مقام حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کے ساتھ تھا لیکن تھوڑا ان سے زیادہ مقام تھا. وہ باقی مشائخ بعض در تہی آن مقام داشتن. میں نے دیکھا کہ بعض مشائخ جو تھے اس مقام کے نیچے تھے، وہ بعض در ہمان مقام بودن، اور کچھ سے وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے مقام میں ہی تھے. اما در تحت مثل شیخ علاء الدولہ و شیخ نجم الدین کبریٰ، نیچے مقام میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ علاء الدولہ رحمۃ اللہ تعالی اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کا مقام تھا. وہ فوق آن مقام ائمہ اہل بیت بودند. حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کے مقام سے فوق حضرت ائمہ اہل بیت، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، حضرت باقر رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ، حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کا مقامات. وفوق آن خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ائمہ اہل بیت سے فوق مقام جو تھا وہ خلفائے راشدین کا مقام تھا. وہ مقامات سائر انبیاء علیہ نبی علیہ السلام یک طرف علیحدہ. میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقامات جو تھے وہ ایک طرف تھے الگ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از مقام ان سرور بودن. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا مقام الگ تھا، سب سے دوسرے انبیاء کا مقام الگ تھا. وہ ہم چنین مقامات ملائکہ عالیین صلوات اللہ وسلام علی نبینا علیہم اجمعین. میں نے دیکھا کہ ملائکہ عالیین جو ہے، عالیین ملائکہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان کے مقامات بھی الگ الگ تھے. وہ کس طرف تھے؟ در طرف دیگر جدا ازان مقام بود. اس کو دیکھا کہ میں نے ایک اور طرف سارے کا مقام تھا. اما مقام ان سرور از جمیع مقامات فوقیت و سروری بود. میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اور تمام ملک سے ان کے مقامات کو الگ اور سب سے بہتر مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ سبحانہ وتعالی بحقائق الامور. اللہ رب العزت ان تمام کاموں کی حقیقت کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. وہ ہر کام بعنایت اللہ سبحانہ عروج واقع میں میں جب بھی چاہوں کہ مجھے عروج ہو جائے، اللہ رب العزت کی عنایت سے، اللہ کی طرف سے مجھے عروج ہو جاتا ہے. در بعض اوقات بخواست ہم واقع میں شود، کبھی کبھار میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا عروج واقع ہو جاتا ہے. وہ چیزیں دیگر ہم دیدہ میں شود، اور میں کوئی اور کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں جسے میں بیان نہیں کر سکتا. وہ برباد عروجات آثار ہم مترتب میں شود، اور کچھ ایسے عروجات ہیں جب میں کرتا ہوں تو ان کے اثرات بھی مجھ میں دیکھا. یعنی جس ولی کی مقام سے میں گزرتا ہوں تو اس ولی کی فیض مجھے مل جاتا ہے، اثرات بھی اس کی مجھے مل جاتی ہیں. پھر وہ اکثر چیزاں فراموش میں شود، بہت ساری چیزیں میں بھول جاتا ہوں، بھول نہیں جاتا لیکن بھلایا جاتا ہے ان سے، کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے تجلی ذات میں جب وہ سیر کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں تو وہ بیان کے لائق تو نہیں ہے، کیسے وہ بیان کرے. اسی لیے اللہ رب العزت ان کے ذہن سے ان چیزوں کو نکال دیتا ہے. پھر وہ ہر چند میں فہم کی بعض حالت ربنی وسم، اور میں جتنا بھی چاہتا ہوں کہ بعض حالت کو لکھ دوں کہ در وقت عرضداشت کردن میں یاد آیت میسر نہ شود. میں کہتا ہوں کہ جب کاغذ قلم اٹھا لیتا ہوں میں کہتا ہوں وہ سارے کچھ لکھ دوں، لیکن جب کاغذ قلم اٹھا لیتا ہوں تو پھر میں نہیں لکھ سکتا اس کو، پھر میں بھول جاتا ہوں سب کچھ. اچھا، زیرا کی در نظر محقر میں در آید جائے آن دارت کے اذان استغفار کردہ شود چی جائے آن کے بنویسم، کیونکہ وہ چیزیں میری نظر میں حقیر نظر آتے ہیں. یعنی اس طرح حقیر نہیں کہ وہ چیزیں حقیر ہیں، لیکن میرے ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے لکھوں کہ میں نے اللہ کا ذات دیکھا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس طرح مجھے دکھائی دیتا ہے کہ میں ان چیزوں سے استغفار کر لوں. مثلا میں نے ذات کو دیکھا ہے، اب میں کیسے لکھ دوں کہ میں نے ذات کو دیکھا ہے؟ تو میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں، پروردگار یہ میں نے کیا دیکھا، پتہ نہیں اس طرح کا میں نے دیکھا. اچھا، چیزائے آن کے بنوی صد، یہ تو ممکن نہیں کہ میں اس کو لکھ دوں، بس اس سے میں توبہ کر لیتا ہوں، یا اللہ میں نے کیا دیکھا تھا.
در اثناء املا عریضه هم بعضی چیزها بیاد بودن که آخر وفا نکرد لیکن نوشته شده. میں جب یہ آپ کو یہ خط لکھ رہا تھا، یہ عریضہ لکھ رہا تھا،